آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ سیلک ڈیزیز پہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی ریئر ڈیزیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم نالج ہے۔ اس بیماری کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں کہ بچوں میں یہ بیماری اب کامن ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اچھی اس کو ڈائٹ دے رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ بہت ویک ہے، اس میں خون کی کمی ہے، اس کو موشن لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، تو آپ کے بچے کو سیلک ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے کچھ سمٹمز ہیں۔ اس کو ویٹ لاس ہو سکتا ہے، اس کے سٹمک میں درد ہوتی ہے، کریمپس وغیرہ پڑتے ہیں، کمزور دانت ہیں، جوڑوں میں درد ہے۔ اس طرح کے ہر بندے کی جو سمٹمز ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے۔ اگر یہ بیماری آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو اس چیز کے کافی چانسز ہیں کہ یہ بیماری دوسرے آپ کے کزن، آپ کے بہن بھائیوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری ہے کیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے وہ جب بھی آپ کو کوئی وائرس یا بیکٹیریا کا آپ پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز جنریٹ کرتا ہے، کہ جو اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہیں اور اس وائرس یا بیکٹیریا کو باڈی میں داخل ہونے نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے امیون سسٹم کا کام۔ اور آٹو امیون ڈس آرڈر وہ والا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ آپ ہی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو میں ڈائیگرام آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ خوراک کھاتے ہیں تو سب سے جو خوراک کا جو ہاضمے کا جو عمل ہے وہ آپ کے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح چباتے ہیں خوراک کو، اور وہ آپ کے معدے میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ معدے میں آپ کی خوراک ہضم نہیں ہوتی، معدے میں مزید مختلف جو فلوڈز اس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو وہ پہنچا دیتی ہے آگے۔ جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے چھوٹی آنت، اسمال انٹسٹائن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اسٹومک ہے، پہلے اسٹومک میں آئی، پھر اسٹومک کے بعد اسٹومک میں ڈفرینٹ جو فلوڈز ہوتے ہیں وہ اس میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد خوراک جو ہے وہ چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے۔ تو چھوٹی آنت جو ہوتی ہے یہ رسپانسیبل ہوتی ہے کہ آپ کی خوراک کو وہ جسم کا حصہ بنا سکے۔ اب جب خوراک یہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کو سیلک ڈیزیز ہوتی ہے، سیلک ڈیزیز کیا کرتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی گندم یا جاؤ جو ہوتے ہیں ان سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز اگر آپ کھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ میدا، آٹا، سوجی، یا اس سے آٹے سے گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جب آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گندم اور جو کے اندر گلوٹن پائی جاتی ہے۔ گلوٹن کیا ہوتی ہے؟ گلوٹن ایک پروٹین ہے، کہ جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں یا جو کا آٹا آپ گوندتے ہیں تو اس میں ایک لچکیلا پن ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آٹا جوڑ رہا ہوتا ہے، وہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں گلوٹن۔ جس بندے کو سیلک ڈیزیز ہوتی ہے یہ کیونکہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، تو یہ کیا کرتی ہے جب بھی بندہ آٹا یا جو سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو گلوٹن جیسے اس کے یہ اسمال انٹسٹائن جو ہے یہاں تک پہنچتی ہے تو امیون سسٹم سمجھتا ہے کہ یہ کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا آ گیا ہے، تو وہ امیون سسٹم کیا کرتا ہے کہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں، اسمال انٹسٹائن کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کوئی چیز کھائی، جیسے آپ نے گلوٹن والی کوئی چیز کھائی تو یہ جو اینٹی باڈیز کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے جرمز یا وائرس کے ساتھ جو وائرس یا بیکٹیریا جو بھی ہیں ان کے ساتھ اس نے فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب امیون سسٹم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گلوٹن اندر آ رہی ہے یہ کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا ہے، تو اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو اس کو جسم کا حصہ نہیں بننے دیتی۔ جب وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی تو کیا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ میں جو خوراک ہے وہ ہضم ہونے کی بجائے وہ یہ جو بڑی آنت ہے یہ والی اس میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں ایسی خوراک چلی جاتی ہے جو کہ ہضم نہیں ہوئی ہوتی تو پھر اس میں گیسز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور
بندے کو طرح طرح کے پیٹ میں درد اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ سیلک ڈیزیز کیا کرتی؟ ایک تو سیلک ڈیزیز کا یہ کام ہے کہ وہ جب خوراک کو ہضم نہیں ہونے دے گی، جو اینٹی باڈیز ہیں وہ خوراک کو ہضم نہیں ہونے دے رہی، تو پھر کیا ہے کہ جو بھی خوراک کے اندر وائٹامنز، منرلز یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ کے باڈی کا حصہ نہیں بن رہی۔ جب باڈی کا حصہ نہیں بن رہی تو آپ کے اندر خون کی جو کمی یہ رہے گی، جوڑوں کا مسائل شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو پراپر وائٹامنز آپ کو مل ہی نہیں رہے تو آپ کو پھر طرح طرح کی بظاہر بیماریاں لگیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جو سیلک ڈیزیز ہے یہ آپ کی جو بھی آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ آپ کے باڈی کا حصہ وہ نہیں بننے دے۔ یہاں پہ جو اینٹی باڈیز بنی ہوتی ہیں، جو امیون سسٹم نے اینٹی باڈیز بنائی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ جو بھی آپ نے خوراک آپ کھاتے ہیں اس کو وہ آپ کے جسم کا حصہ اس کو جذب نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے؟ آپ کے خون کے اندر جذب نہیں ہونے دیتی۔ تو جب بھی وہ گلوٹن کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو یہ جو آپ کی چھوٹی آنت ہے، میں آپ کو نیکسٹ پکچرز میں بتاؤں گا، اس میں وہ لائننگ بن جاتی ہے، اور جب ایک ہاتھ سے زیادہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور ایک ہاتھ سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ کی جو اسمال انٹسٹائن ہے وہ کافی حد تک خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتی کہ آپ کا جو کھانا ہے اس کو ہضم کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے کھانا کھایا تو کچھ نہ کچھ کھانا تو ہضم ہو جائے گا، لیکن جو زیادہ کھانے کا پورشن ہے وہ بغیر ہضم ہوئے آگے چلا جائے گا، اور بندہ جو ہے وہ بس وہ دن بہ دن ویک ہوتا جاتا ہے، یا وہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ سیم رہتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گلوٹن جو ہے، یہ جو سیلک ڈیزیز ہے، یہ کرتی کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے۔ یہ جو انٹسٹائن ہے، یہ ساری جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسے کر کے ہوتا ہے۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ان کا جو اسٹومک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ٹاول کی طرح کی ایک بر ہوتی ہے، ٹاول نما ایک جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور یہ جھلی آپ کو ان کو ولائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہیلدی ولائی ہوتی ہیں وہ ان کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ اور سیلک ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب اینٹی باڈیز اس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوتی ہیں خوراک کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے خوراک وہ ان کی جو سرفیس ہے، نالیوں کی جو سرفیس ہے اس کے ساتھ خوراک کے وہ ذرے لگے ہوتے ہیں، تو جب اینٹی باڈیز کے ساتھ فائٹ کرتی ہیں تو وہ یہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ فائٹ کر کر کے اس کی جو اس کا سائز ہے ولائی کا وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ولائی کی یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ رسپانسبل ہوتی ہے کہ خوراک کو جذب کر کے آپ کو آم، خون کا وہ حصہ بنا سکے یا باڈی کا وہ حصہ بن سکے، وہ جو منرلز یا وائٹامنس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو سیلک ڈیزیز کا ایشو ہوتا ہے وہ دودھ بھی ہضم نہیں کر سکتے، کیونکہ دودھ کو ہضم کرنے کے لیے جو انزائمز جن انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی یہ جو ولائی ہے یہ پروڈیوس کرتی ہے۔ جب ولائی ہی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ انزائم آپ کے جسم میں پیدا نہیں ہو سکیں گے کہ جو اس کو ہضم کر سکیں۔ تو جب ایک حد سے زیادہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ اس میں پرابلم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایک خطرناک حد تک یہ چیز چلی جائے تو پھر آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس کو ریموو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو اب میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کا اس لیے پتا ہے کہ میں خود سیلک ڈیزیز کا پیشنٹ ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے کہ یہ بیسک چیزیں جو بیسک چیزیں انسانی جسم کے بارے میں جو بیسک معلومات ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا اچھی طریقے سے خیال رکھ سکے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی بچے کو یا دوست ہے باپ کو اگر اس طرح کے سمٹمز ہیں تو وہ یہ والے ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ یہ ایک ہی ٹیسٹ ہے، اور ایک آئی جی جی ہے اور ایک آئی جی ہے۔ یہ دو ٹیسٹ جو ہیں یہ آپ چغتائی لیبارٹری جو پاکستان میں ہے آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو پرائس ہے یہ کچھ 4,000 کے آس پاس اس کی پرائس ہے۔ تو یہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سیلک ڈیزیز کا ایشو ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سیلک ڈیزیز اگر آپ کی پازیٹیو نکل آتی ہے
تو آپ نے کیا چیزیں آپ نے نہیں کھانی، اس میں کیا ہے کہ گندم اور گندم سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی، کہ جس طرح وہ سموسے ہو گئے، کچھ سوجی ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی۔ باقی جو بیسن ہے، بیسن آپ کھا سکتے ہیں، اگر آپ کو بیسن پکوڑے وغیرہ اگر آپ کو شوق رکھتے ہیں تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے بارلے، جسے جو کہتے ہیں، جو ہیں یہ دو چیزیں آپ نے اس میں نہیں کھانی، ایک آپ نے جو نہیں کھانے اور ایک آپ نے آٹا نہیں کھانا، جو گندم کا آٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے تو اگر آپ نے یہ دو چیزیں نہیں کھانی تو پھر کیا چیزیں بچ جاتی ہیں باقی کھانے کے لیے؟ باقی ہے اس میں یہ ہے چری، جسے انگلش میں سورگم کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو چری ہے یہ جانوروں کو ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ دودھ دے سکیں، لیکن جو باہر کے جو ممالک ہیں، فار ایگزامپل یو ایس اے ہے، چائنا ہے، انڈیا میں ہے، جہاں پہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کا یوز کرتے ہیں، اس کی روٹی لوگ کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک ہیلدی اس کی روٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، جب اس کے جو سٹے ہیں، یہ خوشے جو ہیں یہ پک جاتے ہیں تو اس طرح کے بیج اس میں سے نکلتے ہیں، اور ان کو جب آپ پسواتے ہیں، جیسے گندم کو پسوایا جاتا ہے تو یہ آٹا بن جاتا ہے، بہترین قسم کا آٹا بنتا ہے اور بہترین قسم کی اس کی روٹی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جو مکئی ہے اس کی آپ روٹی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باجرہ ہے، باجرے کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیسن ہے، ڈفرینٹ طرح کی دالیں ہوگی، ان کا آٹا آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ چاولوں کا آٹا ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاول آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ساگو دانہ ہے، اس کو پیس کے آپ اس کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، نارملی آٹا جب لوگ بناتے ہیں، کیونکہ یہ سارا یہ جو چری ہے، چری، باجرہ، مکئی، یہ بیسن، چاول، اس آٹے میں کیا ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایک لچکیلا پن ہوتا ہے نا، جس طرح وہ آٹا، گندم کا آٹا اور جو میں وہ گلوٹن کی وجہ سے ایک لچکیلا پن ہوتا ہے، وہ ان آٹے، یہ جتنی بھی جوار، باجرہ اور یہ سورگم ہے، اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا بنانے کا کیا ہوتا ہے کہ 4-5 جو آٹے ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کر لیا جاتا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ ان کو اس کی روٹیاں بنا سکتے ہیں، یا آپ بنا بنایا جو آٹا ہے، گلوٹن فری آٹا، وہ پاکستان سے مل جاتا ہے۔ تو میں نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی روٹی کیسے بنا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو گلوٹن کا جو ایشو ہے، یہ اس بارے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ لوگ ساری ساری عمر لوگ جو ہیں وہ پھکیوں پہ گزارا کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو گیس کا ایشو ہے، کوئی آپ کے پیٹ میں کریمپ پڑتے رہتے ہیں، یا آپ میں خون کی کمی ہے، تو آپ یہ ایک ٹیسٹ کروا لیں، یہ والا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر واقعی آپ کو اگر سیلک کا ایشو ہے، سیلک ڈیزیز ہے، تو جیسے آپ سیلک ڈیزیز کو اپنا گلوٹن فری ڈائٹ پہ اگر آئیں گے تو آپ کا ویٹ بھی کم ہو جائے گا، اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گی وہ چیز۔ ایک آخری بات، جن لوگوں کو یہ ولائی جو ہے، یہ ان کو لیٹ پتہ چلتا ہے، جن کی کافی حد تک یہ جو ولائی ہے یہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ گلوٹن فری ڈائٹ پہ آتے ہیں تو ولائی جو ہے یہ دوبارہ سے ری جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ری جنریٹ ہوتی رہتی ہے، ہر 72 گھنٹے کے بعد یہ ری جنریٹ ہوتی رہتی ہے۔ جب مجھے یہ ڈائگنوز ہوا، یہ سیلک ڈیزیز، تو میں نے جتنی بھی انفارمیشن آن لائن میں نے سرچ کی، یا ادھر سے میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی، تو مجھے کوئی اتنی خاص کوئی انفارمیشن اس کی ملی نہیں، تو اور لوگوں میں اس کی کوئی اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایون ان کے پاس اگر یہ ان کو ڈائگنوز ہو بھی جائیں یہ، تو ڈاکٹر پیشنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ ان کو اپنا کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنی کیئر کرنی ہے۔
ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ ایک دفعہ سیلک آپ کو ڈائگنوز ہو گئی تو سیلک کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو لائف ٹائم گلوٹن فری ڈائٹ پہ ہی رہنا پڑے گا۔ اور جب کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو لائف ٹائم گلوٹن فری ڈائٹ پہ رہنا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی زندگی ختم ہو گئی ہے، آپ کے کیا کیا جائے، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم پاکستان میں صبح شام ہم صرف آٹا ہی کھاتے ہیں۔ اگر آپ آٹے سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سورگم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، یہ آٹے بہت زبردست ہیں۔ یہ آپ ان پہ آئیں گے تو آپ کی صحت، آپ دیکھیں گے آپ کی صحت دن بدن، آپ کی صحت بہتری کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ یہ انفارمیشن جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ اگر ان کے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ سیلک ڈیزیز کا یہ ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔